الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب یہاں اپنے اصلاح کے لیے آئے ہیں اور اللہ جل جلالہ سے مانگتے ہیں کہ ہماری کامل اور مکمل اصلاح ہو جائے. اس کے لیے تو ایک ضروری چیز وہ پہلے سے الحمدللہ بار بار بتائی گئی ہے کہ اس ماحول کی قدر کرنی ہے. قدر اس جگہ کی قدر کرنی ہے، ان مجالس کی اور ان ماحول کی ناقدری نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اس بڑے خیر سے محروم ہو جائیں.
تو یہاں کا جو نظام ہے اس میں ہم رکاوٹ اور خلل نہ ڈالیں بلکہ اس کے مطابق چلیں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہم تو پیچھے بیٹھتے ہیں وہاں، اور یہاں بیان میں تو کبھی کبھی وہ ہماری پشتو کا ایک مثال ہے عملو کو تول کے مخلق کله کله گیر شي. نو مونږ عملو کو تول کې گیر شي یو دلته بیان حالانکه بیان د مشرانو کار دی. زمو خواغه زمو وړاندې یو مولوي صاحب خبره کوله کله کله داسې چې خپل اکابرو ته سبق اورول وي او د خپل مرګرو سره تکرار وي، نور نه بیان سره شوق لرو او نم نور سره لګي او نه بیان ته خوشحالي ګو ناراضي، خو کله کله سړی گیر شي پکې. نو اکثر بهر ناس یو د درې خبرې پښتو کې کوم د مرګري پوي، نو دی وخت کې بیان وی یا یو وخت کې تعلیم وی، نو هغه وخت کې بیا تلاوت چې موقوف کې ځکه دې نه اعلانم کیږي انفرادي معمولات موقوف یې سره تلاوت په خپل ذکر ډېر لوی عمل دی، ذکر په خپل ذکر ډېر لوی عمل دی. خو الحمدلله دیزی ماحول کې مونږ ته د ټولو خبرو موقع مونږ ته وي. د ذکر د پاره خپل موقع شته، الحمدلله تلاوت د پاره شته دی. خو دا چې کم اجتماعي معمولات دي د دې نظام لاندې چې کم معمولات دي، نو په دې کې شرکت دا زمونږ د اصلاح د پاره یو انتهایی ضروری خبره ده. دا ادب دی کنه، دا ادب خیال چې وساتلی شي نو یقینا چې زموږ به دې سره اصلاح وشي. او که داسې چې په خپل طبیعت باندې بیا ژوند تېرو نو بیا خو داسې لکه چې خپل کور کې دی، نو هغه به اصلاح دپاره داسې خوند ونه کي. نو بعضې کتلي دي بار بار ملګري ورته راشي د مجمع جوړ والا، ای غریبانان، حالانکې موږ ټول مجمع جوړ والا پکای چې موږ ټول مجمع جوړ والا یو. یو مرګره یو ځکه د دې یو ځکه د انفرادي عمل کې هغه ته وایي چې خیر د انفرادي عمل موقوف کا، او دغه د اجتماعي کوم عمل چې شروع د دې کې شریک شه، دا به تا د لپاره فایده وکړي. نو په خپله باندې په دغه خبره باندې موږ سوچ وکړو او دغه اجتماعي اعمالو کې توجه سره شرکت کو. نو تاسو یقین وکړئ چې په دې سره کوم اصلاح کیږي، داسې بل څه نه پابندۍ سره ژوند تیر کی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی اجتماعی عمل ہو تو پھر انفرادی اعمال کو ترک کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے انفرادی اعمال کے لیے یہاں ماحول ہے، ہمیں وقت ملتا ہے ذکر کرنے کے لیے بھی، تلاوت کرنے کے لیے بھی. تو اپنے اوقات کو قیمتیں بنائیں، ضائع نہ کریں. ذکر کے لیے بھی وقت ہے، اس وقت ہم ذکر کریں، باتیں نہیں. دیکھیں ایک بات ضرور یہ کہ ہم مسجد میں ہیں، مسجد میں خصوصاً اعتکاف والے ساتھی، اور مسجد میں ہم سب کو پتہ ہے کہ باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں، یہ گناہ ہے، یہ نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو کم از کم اس بات کا زیادہ اہتمام کریں کہ ہم باتیں نہ کریں. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے خانقاہ کا تو یہی معمول تھا، کابر سے سنا ہے کہ وہاں خاموشی ہوتی تھی، بس بیان بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا. حضرت کے مجلس میں بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا. تو خاموشی من صمت نجا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک فرماتے ہیں جو خاموش رہا اس نجات پایا، بہت سے گناہوں سے بچ گیا. اب یہاں مسجد ہے اور پھر گناہوں کی بات، غیبت، جھوٹ، چغلی یا ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نکل جائے تو یقیناً یہ بڑی خطرناک بات ہے مسجد کا ماحول. اور پھر یہاں گناہ بھی ہو، اور گناہ تو نہیں ہو سکتے، یہی ہے کہ جھوٹ بولنا ہو یا کبھی چغلی یا کبھی غیبت، یہ چیزیں اکثر ہو سکتی ہیں. اللہ جل جلالہ ہمارے حفاظت فرمائے اور ادب کے ساتھ یہاں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویسے تمہیدی 2-3 باتیں، حالانکہ اس پر پہلی باتیں ہو چکی.
تو اس بات کا خیال رکھیں۔ عزیزان گرامی، موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں اس سے انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم، لوگوں کا اختلاف دنیا میں ایسا چل رہا ہے کہ معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بات میں ان کا اتفاق نہیں ہے، کسی بات میں اتفاق نہیں ہے۔ اگر اتفاق ہے تو وہ کس چیز میں ہے؟ موت میں ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ مثنوی میں واقعہ نقل فرماتے ہیں، بعض واقعات ان کے فرضی ہوتے ہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، نصیحت آموز واقعات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے وزیر سے کہا میں تم سے 3 سوالات کرتا ہوں، 3 دن کی مہلت ہے، اگر 3 دن میں جواب نہیں ملا تو تجھ کو پھانسی دی جائے گی۔ اس زمانے میں وزراء بڑے قابل تھے، ذہین تھے، اور ذہانت کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے بادشاہی اور یہ وزارت میں ملا کرتی تھی اور ذرائع سے نہیں۔ بادشاہ بہادر ہوتا تھا، شجاع ہوتا تھا، وزیر اس کا ہوشیار ہوتا تھا، عقل مند ہوتا تھا، بہادر ہوتا تھا، ایسے ویسے نہیں تھے۔ پوچھے، بادشاہ نے کہا پہلا سوال یہ، وہ کون سی چیز ہے جو ساری دنیا والے اس کو مانتے ہیں، کوئی اس سے انکار کرنے والا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ ہر آدمی اس کو سچ کہتا ہے حالانکہ وہ سچ نہیں ہے؟ اور تیسری چیز وہ کیا ہے کہ ہر آدمی اس کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ وزیر چلا گیا، پہلے دن خود سوچنے لگا، گھر میں بیٹھا ہے، یہ کیا ہے کہ سب مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، اللہ کی ذات ہے۔ پھر سوچنے لگا دہری نہیں مانتے اللہ کو، کمیونسٹ اور دہری اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نہیں ہے، آج بھی کہتے ہیں اگر ہے تو بتا دیجئے کہاں ہے، حالانکہ ہزاروں چیزیں ایسی ہے کہ ہم مانتے ہیں نظر نہیں آتی، سب مانتے ہیں، سب پوری دنیا مانتی ہے کہ ذہن کوئی ہے، میرے ذہن میں یہ آیا، میرے ذہن میں وہ آیا۔ ذہن کوئی نہیں بتا سکتے کیسا ہے، کتنا نہیں، یہ کالا ہے، زرد ہے، سفید ہے، کلو ہے، 1.5 کلو ہے، کتنا ہے کتنا نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ پوری دنیا مانتی ہے، کوئی اس کو دکھا نہیں سکتا۔ بجلی ہم مانتے ہیں کہ بجلی ہے، اب کوئی دکھا نہیں سکتا کہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کائنات میں موجود ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا، دکھا نہیں سکتا کہ یہ ہے، اس کی شکل نہیں ہے۔ اب اللہ جل جلالہ کی ذات، اللہ کی قدرت پوری کائنات میں نظر آتی ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ رسولوں کا انکار تو ہے ہی۔ بہرحال پہلے دن سوچا، دوسرے دن سوچا، مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیسرے دن نکل گیا باہر کہ چلو یار دوستوں سے ملو، آج آخری دن ہے، کل ویسی بھی دنیا سے جانا ہے، تو چلو ملاقاتیں تو ہو جائیں گی۔ فرماتے ایک زمیندار ساتھی تھا، ہل چلا رہا تھا، اپنے کھیت میں زمین میں لگا تھا، محنت کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا، سلام کلام ہوا، وزیر کو دیکھا، رنگ اس کا پیلا ہوا تھا، کیا ہے خیر تو ہے، بیمار تو نہیں؟ بیمار نہیں، کل جانا ہے دنیا سے۔ کیوں؟ بادشاہ نے 3 سوالات پوچھے ہیں، نہیں آ رہی وہ سوالات کے جوابات نہیں آ رہے ہیں، لہذا آج آخری دن ہے تو میں نے کہا چلو دوستوں سے مل جاؤں۔ اچھا کون سا سوال ہے؟ 3 سوالات جب بتائے تو زمیندار نے جواب دیا کہ تینوں کے جواب مجھے آ رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ تو اس کا رنگ تھوڑا ٹھیک ہوا کہ چلو زندگی آ گئی، آپ بے فکر رہیں، تینوں کا جواب میرے پاس ہے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اچھا بتائیں، پہلی چیز کہ پوری دنیا انکار نہیں کرتی، مانتی ہے، فرمایا موت ہے نا، موت سے کوئی انکار نہیں کرتا، یہ ایسی حقیقت ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ وہ ہر آدمی اس کو سچ کہتا ہے حالانکہ وہ سچ نہیں ہے۔ تو کہا کہ دیکھیں یہ زمین میں میں ہل چلا رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میری زمین ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی زمین ہے، اس سے پہلے میرے والد صاحب اس میں ہل چلا رہے تھے، لوگ کہتے ہیں آپ کی زمین ہے، اس سے پہلے میرا دادا ابو، دادا جان وہ اس میں ہل چلا رہے تھے، لوگ کہتے آپ کی زمین ہے، نہ میرے دادا کی تھی، نہ میرے پر دادا کی، نہ میرے باپ کی، بس چند دن جو ہے تصرف ہے اس کے قبضے میں ہے، اب میرے ہاتھ میں بھی چند دن کا قبضہ ہے اس کا، میں بھی چلا جاؤں گا، یہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ ہی کے
پاس رہے گی. کوئی حقیقی مالک اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے ماں سوائے اللہ جل جلالہ. 2 سوالات حل ہوئے تو بڑا خوش ہوا. تیسرا سوال فرمایا میں چلو کھانا آیا ہے کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھا کے وہ فرمایا میرے ایک شرط ہے, وہ شرط پورا کرو گے تب جواب دوں گا ورنہ نہیں. ایک شرط نہیں, جتنی شرائط آپ کہتے ہیں, میں ویسے بھی وزیر ہوں, میرے ہاتھ میں تو قوت ہے, آپ شرائط بتاتے جائیں میں پورا کرتا جاؤں گا. نہیں, ایک شرط ہے, اور یہ کہ وہ میرے کھیت کے اس کونے میں وہ کتا میں نے باندھا ہوا ہے, اس کے سامنے آپ جاؤ گے اور یہ کھانا اس کے سامنے رکھو گے اور اس کے ساتھ آپ کھاؤ گے, کتے کے ساتھ, تب میں آپ کو جواب دوں گا. اچھا, یہ بری بات نہیں ہے, میں وزیر ہوں, آپ کا دوست ہوں, مجھے کتے کے ساتھ بٹھاتے ہو, ابھی آپ کے ساتھ کھانا کھایا نہیں, میری شرط ہے, مانتے ہو ٹھیک ہے, نہیں مانتے ہو جاؤ. اب مجبور ہو کر ماننا ہی پڑا. وزیر جب کتے کے پاس چلا گیا, روٹی اس کے پاس رکھی تو اس نے آواز دی واپس آ جاؤ, نہ کھاؤ بس. اب میں جو جواب دوں گا تو اس جواب کو آپ ابھی سمجھ جاؤ گی, اس سے پہلے نہیں سمجھتے. اور وہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ ہر آدمی اس کے سامنے سر جھکاتا ہے, وہ یہی چیز ہے. انسان کا جو اپنا مقصد اور مطلب ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے. اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے نا, مقصد پورا کرنے کے لیے. آپ کا مقصد جان بچانی تھی تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہوئے کہ کتے کے پاس اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے, اس کے لیے بھی. بہرحال میری غرض اس ایک بات کی تھی کہ موت ایسی یقینی چیز ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کرتا. اور جتنا غفلت اس سے بڑھتا جاتا ہے, ہم جتنا موت سے غافل ہیں, موت کی تیاری نہیں کرتے, میرے خیال میں کوئی دوسری ایسی چیز نہیں ہوگی. ہم بھائی کو لے کے وہاں دفنا کر واپس آ جاتے ہیں, ہم نے کہا کہ چلو بھائی مر گیا, ہم تو نہیں مریں گے. ابو کو ہم نے دفن کر دیا, یہ نہیں سوچا کہ میں بھی دفن ہو جاؤں گا اسی طرح, نہیں, وہ چلا گیا, دوست چلا گیا, رشتہ دار چلا گیا, نہیں بس وہ چلے گئے نا, میں تو ہوں گا, میں تو زندگی اسی طرح میں رہوں گا اور میری زندگی دنیا میں اسی طرح ہوگی, مجھے تو موت نہیں آئے گی. ہم نے ہزاروں جنازے پڑھے, کسی ایک جنازے میں بھی نہیں سوچا کہ یہ حقیقت میں اس کا جنازہ نہیں بلکہ میرا ہی سمجھے, میں اس طرف جا رہا ہوں. یہاں جو موت کا مراقبہ ہوتا ہے, میں نے ایک حدیث شریف تلاوت فرمائی, اس کا ایک ٹکڑا ہے, موتو قبل ان تموتو, موت سے پہلے مرو. کیا مطلب؟ علماء کرام نے اس کے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں. موت سے پہلے مرو, پہلا مطلب تو یہ ذکر فرمایا موت سے پہلے مرو, ان موت کی تیاری میں رہو, ہر وقت اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ جل جلالہ کے جو کام ناجائز کر دی, حرام کر دی, اللہ جل جلالہ نے جو اعمال, جو کام, جو ناجائز خواہشات ہیں, جو ناجائز کام ہے, جو حرام کاری وغیرہ, جو اللہ کی نافرمانی ہے, اس کو دفنا دو. موتو قبل ان تموتو, اللہ کے نافرمانیوں کو دفنا دو, دفن کرو اس کو, اس کے پیچھے مت پڑو. ایسا نہ ہو کہ آپ سے گناہ ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی. موتو قبل ان تموتو. اور دوسرا مطلب یہی جو الحمدللہ اس ماحول میں ہم سیکھتے ہیں, مراقبہ موت ہوتا ہے, کبھی اپنی موت کو یاد کرنے چاہیے. حضرت نے ایمان صفات میں دنیا کی محبت میں ایک جگہ یہی لکھا ہے, جو ہم جو مراقبہ کرتے ہیں, اپنی موت یاد کرتے ہیں, کہ جس طرح میں نے اپنے رشتہ دار کو اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنایا, ایک دن میرا بھی اسی طرح جنازہ پڑھا جائے گا. یہ گلی کوچی, یہ گھر, یہ سامان, ساز و سامان, یہ مال دولت, یہ سب کچھ, یہ یار دوست, یہ عزیز و اقارب, یہ سب کچھ مجھ سے رہ جائیں گے. دنیا کی زیب و زینت ختم ہو جائے گی. میں 2 ہاتھ 2 پاؤں, میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, قبر میں چلا جاؤں گا. موتو قبل ان تموتو. یہ موت کس طرح ہم غافل ہیں نا. یہ ماحول اللہ جل جلالہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے, اسی میں آ کر تھوڑا بہت کچھ یاد ہو جاتا ہے.
بہلول مجذوب کا واقعہ اپنے اکابر سے بار بار سنا ہے. ہارون الرشید کبھی کبھی اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. یہ مجذوب سا آدمی تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا. ایک دن بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہارون الرشید رحمہ اللہ کے ساتھ، تو اس نے مذاقاً اور گپ شپ میں کہا، ایک چوڑی نکال کر ہاتھ میں تھی تو اس کو بہلول کے ہاتھ میں دی کہ یہ لے لو اور اپنے سے زیادہ بے وقوف آدمی کے حوالے کرو، یہ میری امانت ہے. اس نے گپ شپ لگایا، مذاق تھا گپ شپ میں، یہ چوڑی لے لو اور آپ سے جو زیادہ بے وقوف ہو اس کے ہاتھ میں دے دو، یہ امانت ہے میری. تو یہ بڑا خفا ہوئی، وہاں سے نکل گئی. پھر دربار میں نہیں آئے، بہت وقت گزرا. ایک دن پتہ چلا کہ ہارون رشید بیمار ہے اور ایسے بیمار ہے کہ اب اٹھنے والے نہیں ہیں. کسی نے کہا جاؤ نا دوست کے، نہیں پوچھ رہے ہو دوست کا، وہ تو دنیا سے جانے والا ہے. اس کو موقع ملا. دراصل اللہ والے تھے نا، اکثر بیشتر مقبرے میں رہا کرتے تھے. کسی نے کہا یہاں کیا کرتے ہو مردوں کے ساتھ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو مجھے تنگ نہیں کرتے. تمہارے ساتھ تو بیٹھ جاؤں تو تم تنگ کرتے ہو، اور جب ان سے اٹھ جاتا ہوں تو میرے پیچھے غیبت نہیں کرتے. اب تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں تو تم تو غیبت، جب چلا جاتا ہوں تو یہ ایسا ہے اور یہ ایسا اور یہ ایسا ہے، پھر میرے پیچھے باتیں ہوتی. یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ خاموش لوگ ہیں، کچھ نہیں کہتے کسی کو. بہلول کو موقع ملا اور آیا، وہی چوڑی بھی ساتھ لے کر کہ اب تو خامخواہ کچھ بات بنے گی. ہارون رشید نے کہا بے وفا ہو بڑے، کتنا عرصہ گزرا پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہو. مجھے بہت لمبا سفر اب سامنے ہے، سفر پہ جا رہا ہوں. اچھا کب واپس آؤ گی؟ بہلول نے پوچھا. بہلول تم تو واقعی ایسے سیدھے سادے آدمی ہو، مجذوب ہو، یہ ایسا سفر ہے کہ اس سے واپس کوئی نہیں آیا ہے، کوئی نہیں آئے گا. اچھا کون کون ساتھ لے کے جاتے ہو؟ بہلول یہ اکیلا سفر ہے، اکیلے جانا پڑتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا. اچھا کوئی لاؤ لشکر کچھ نہیں ہے؟ نہیں. مال دولت کچھ نہیں؟ نہیں. اور تیاری بھی نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی بھی جتنا تیاری کرے آخرت کے لیے وہ نہیں کہہ سکتا میں نے کچھ کیا ہے، میں نے کچھ کیا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر آدمی یہی کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. حق حالانکہ ہے بھی اسی طرح، کیونکہ جس طرح کرنا تھا اسی طرح نہیں کیا. انبیاء علیہم السلام خود اللہ جل جلالہ کی کتنے بڑے ثنا خوان صفت خوان ہے. یہی فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا احصی ثناء علیک. اس طرح ہم ثنا نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے. تو یہی بات سب کرتے ہیں. ہارون رشید نے بھی کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، سفر بھی اس طرح ہے. اچھا سفر کے لیے تیاری بھی نہیں ہے. اچھا واپس بھی نہیں آتے ہو، تیاری بھی نہیں ہے، کسی کو ساتھ بھی نہیں لے کے جاتے ہو. اور دنیا میں جب چھوٹا سا سفر ہوتا اس کے لیے کتنے آپ تیاری کرتے تھے. لشکر پہلے بھی جاتا، آپ کے ساتھ بھی جاتا، حالانکہ آپ واپس آ جاتے. یہ تو ایسا سفر ہے کہ واپس بھی نہیں آتے ہو، پھر بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. لو یہ چوڑی آپ کی امانت ہے، مجھ سے زیادہ بے وقوف آپ ہی ہیں. واقعی ہم اسی طرح بے وقوف ہیں. اچھا ہم اگر تھوڑا سوچ لے تو یقیناً ہم بے وقوف ہیں. زندگی پوری ہم نے غفلت میں گزاری، جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. خواہشات کی پیچھے پڑے، اپنی مرضی کی زندگی گزاری. حالانکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی، ان کی ہم نے قدر نہیں کی. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ غفلت میں ہم گزارتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ایک بڑی دو نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں. ایک صحت ہے اور ایک فراغت کی زندگی. آدمی جب فارغ ہو، ہم جب صحت مند ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ ہم ہیں بس،
من چون دیگرے نیز، میرے جیسے تو کوئی نہیں، میں ہوں نا. اپنی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں. غفلت ہوتی ہے آخرت سے، بس دنیا میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی محبت. اس نے ہمیں آخرت سے غافل بنا دیا ہے. الصحت والفراغ، کہ صحت کا زمانہ ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. جوانی ہے، جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت، فراغت کی نعمت. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. جوانی ہے، بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانو. بڑھاپا آ جائے گا، پتہ نہیں پھر کچھ نہیں ہو سکتا. مال ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ آ جائے آپ کے پاس مال، اس مال سے کچھ کام لو اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر لگاؤ، اللہ کی رضا کے لیے لگاؤ اس مال. صحت ہے، بیماری سے پہلے سے فائدہ اٹھاؤ. جب بیمار ہو جاؤ گے تو پھر دل میں کہو گے ایسا اگر میں صحت مند ہوتا تو یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا. بلکہ پوری زندگی حضور فرماتے الحیات قبل الموت، زندگی جو ہے موت سے پہلے اس کو غنیمت جاننا چاہیے. اللہ جل جلالہ زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہوشیار لوگ وہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار آدمی وہی ہے جو موت کے بعد وہ زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو لگام لگائے. لگام، پرسوں بھی تعلیم میں گزرا یہ تعلیم میں بات گزری تھی. نفس سراسر شر ہے، شر. اس کو لگام دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کا تزکیہ جائے، اس پر مجاہدات کا بھار لایا جائے تو پھر یہ سراسر خیر بنتا ہے، پھر سراسر خیر بنتا ہے، پھر شر سے نکلتا ہے. ورنہ یہ سراسر شر. عقل مند انسان وہی ہے جس نے نفس کو قابو میں رکھا، نفس کی باتیں نہیں مانی، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو عقل دی، سوچ دیا ہے. زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. آخرت کی زندگی وہ ہماری اصل زندگی ہے نا. اگر میں یہ بات عرض کروں تو یہ تقریباً غلط نہیں ہوگی. اس مجلس میں جب ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں، سفید ریش وغیرہ 100 سال کے نہیں ہوں گے. اگر میں یہ کہوں کہ 100 سال پہلے ہم یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں کوئی نہیں تھا تو یہ تقریباً صحیح ہوگا. 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا اور 100 سال بعد بھی ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا تقریباً. تو یہ درمیان میں 100 سالہ زندگی کیا ہے؟ وہ طلباء کی بات ہے. وہ وجود جو بین العدمین ہے وہ بھی کل عدم ہوتا ہے. پہلے بھی ہم نہیں تھے اور بعد میں بھی ہم نہیں ہوں گے. درمیان میں یہ چند دن ہے، یہ کیا ہے؟ اب اس کو قیمتی بنانا ہے. ہوشیار انسان وہی ہے. ہوشیار الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها. عاجز کمینہ انسان وہی ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے، نفس کے پیچھے پڑا اور پھر تمنائیں بھی کرتے، آرزویں کرتے کہ چلو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو اللہ جل جلالہ کے پاس ہمیں یقیناً ایک دن جانا ہے. یہ موت آئے گی اور جب اللہ جل جلالہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھنا چاہیے. حدیث مبارک میں حضور فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب لقاہ احب اللہ لقاہ. جو اللہ جل جلالہ کی ملاقات کو کیا کرتا ہے؟ وہ محبوب رکھتا ہے. تو اللہ جل جلالہ یقیناً اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو موت سے پہلے موت کی تیاری اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. پتہ نہیں آئندہ سال اعتکاف کے لیے یہاں ہمارے ان ساتھیوں میں کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا.
ابھی سے اس سے یہ دن توجہ سے گزاریں. دوسری حدیث کا ٹکڑا جو میں نے ذکر کیا ہے وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا. ایک دن حساب دینا ہے, اللہ جل جلالہ کے سامنے جانا ہے, حساب دینا. اس سے پہلے اپنا حساب کرنا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ اپنی اصلاح کے لیے بہت عجیب و غریب ایک طریقہ لکھا ہے, ہمارے اکابر نے کتابوں میں لکھا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی اصلاح ضرور کریں. اللہ ہمیں توفیق دے اپنی اصلاح کی, کامل و مکمل اصلاح کی. فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کرو, معاہدہ کرو کہ میں گناہ نہیں کروں گا. اے نفس, اگر آپ نے مجھ پر گناہ کروایا تو میں آپ کو سزا دوں گا. نفس کے ساتھ یہ معاہدہ ہو کہ گناہ نہیں کروں گا, فرائض واجبات سنن یہ بجا لاؤں گا, اللہ جل جلالہ کے نافرمانی نہیں کروں گا. یہ معاہدہ کرو. شیخ الاسلام رحمہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے اس کے ساتھ کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی اس بات کے ساتھ کہ وہ فرماتے ہیں کہ معاہدہ کرو نفس کے ساتھ کہ گناہ نہیں, پورا دن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, کر لیا تو تمہارے اوپر جرمانہ ہوگا, تمہیں سزا دوں گا. جب یہ معاہدہ کر لیا تو پھر اللہ سے مانگے, اللہ سے پھر مانگے, دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ مجھے گناہوں سے بچائے, اس معاہدہ پر مجھے پورے اترنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ جل جلالہ سے مانگنا ہے. انسان اگر نیکی کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے اللہ کی توفیق سے. وما توفیق الا باللہ. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کیا کر سکتے؟ اللہ جل جلالہ سے مانگنا ہے, ہر وقت مانگنا ہے, اللہ آپ ہماری مدد فرما. پھر معاہدہ کر لیا, پھر اس کے بعد جب آپ دنیا کے کاموں میں نکل گئے, کوئی ملازمت کرتا ہے, کوئی تجارت کرتا ہے, دکان پہ چلا گیا, بازار میں چلا گیا, منڈی میں ہے, کھیتوں میں ہے, زمیندار ہے, کوئی دوسرا کام کرتا ہے, تو دوسرا کام اب مراقبہ کریں. مراقبہ, اب اپنے اس کام کی نگرانی کریں. میں جو کام کرتا ہوں یہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں, غیبت تو نہیں کرتا ہوں, رشوت تو نہیں لیتا ہوں, اور یہ خیانت تو نہیں کرتا ہوں, یہ ڈیوٹی صحیح انجام دیتا ہوں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. پھر قدم بقدم مراقبہ کرو, اس کی نگرانی کرو, اس کاموں کی, کہ مجھ سے کوئی برا کام نہ ہو جائے. میں نے معاہدہ کیا ہے صبح, نفس کو کہو کہ برا کام نہیں کرو گے. اب جب شام ہو گئی تو اب محاسبہ کرو. تیسری چیز کیا ہے؟ محاسبہ. اب حساب لگاؤ اپنے نفس کے ساتھ. یہ دیکھ کر میں خود سوچتا تھا کہ ہم تو اتنی باتیں کرتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اتنا بولتے ہیں کہ ہم آخر میں ہمیں کیا ذہن میں آئے گا کہ میں نے آج کیا کہا ہے. ایسی اولیاء و بزرگان دین گزرے ہیں. ایک تو دین کی باتیں ہیں نا, چلو جتنا زیادہ بھی ہو تو کر لو. ایک دنیاوی باتیں ہیں, دنیاوی باتیں ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی ہے. بس بقدر ضرورت ایک لفظ بولا اور بس خاموش ہو گئی, اس کے بعد نہیں بولے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس زبان کی وجہ سے بہت لوگ, حضور فرماتے ہیں, جہنم کا ایندھن بنے ہیں, جہنم جا رہے ہیں. املک علیک لسانک, حضور فرماتے ہیں اپنی زبان کا مالک بن جاؤ, اس کو ایسے مت ہلاؤ. خپل جبو خلوم قلادم بلادا, ایک قلہ بھی آپ کو محفوظ رکھے گی, مصیبت بھی آپ کو پھنسا دے گی. محاسبہ کرو. اب جب حساب کتاب کر لیا, اللہ ہمیں آسانی فرمائے اس میں کہ ہم اپنا حساب کریں, محاسبہ کریں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا.
تو اگر پورا دن الحمدللہ کوئی گناہ نہیں ہوئی، ذہن میں کوئی گناہ نہیں آئی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی، تو اب شکر کرو الحمدللہ کہ پورا دن اللہ کی نافرمانی سے بچا، میرا نفس بچ گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو، آئندہ کل انشاءاللہ اس سے بڑی ترقی میں آ جاؤ گی، کیونکہ شکر تو کیا ہے، فرماتے ہیں نا، شکر ایک تو قید ہے اس نعمت کی، جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ محفوظ رہے گی، اور دوسرا یہ صید ہے، شکار کرے گی اور نعمتوں کو بھی لائے گی، اور نعمتوں کو، شکر ایسی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور جب محاسبہ کر لیا تو کچھ گناہیں سامنے آ گئی کہ غلطی کی ہے، نفس نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، تو چوتھی چیز اب مواقبہ ہے، اب عقاب دے دو اس کو نفس کو سزا دو، نفس کو جرمانہ دو۔ صبح سے معاہدہ میں یہ کہو کہ اگر آپ نے غلطی کی تو ایک غلطی پر آپ 8 رکعت 10 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نفل پڑھو گی، 5 روپے 10 روپے یہ دے دو گی۔ یہ فرماتے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے کہ نفس کو اتنا سزا دو کہ یہ برداشت کرے، ایسا نہ ہو کہ آوارہ جانور کی طرح بدک نہ جائے، ایسی سزا دو اس کو کہ یہ برداشت کرے۔ اب آپ نے 20 رکعت نفل پڑھے تو اس پر سزا ڈالی کہ 20 رکعت پڑھو گے تو شاید یہ نہیں پڑھ سکے گا، تو پھر وہ کچھ گڑبڑ پیدا ہو جائے گا۔ نہیں، تھوڑی سزا ہو مگر خواہ ہو، بالکل ہلکی بھی نہیں کہ چلو 2 رکعت ہے بس پڑھ لو، 2 روپے ہیں بس دے دو، نہیں، تھوڑا کچھ زیادہ ہو، تھوڑا، تو یہ نفس پر تھوڑا بہت شاق بھی گزرے گا، تھوڑا آسانی بھی ہو جائے گی، تو نفس اس کے ساتھ خود بخود عادی بن جائے گا، پھر گناہوں کی طرف نہیں آئے گا۔ مواقبہ ہے، تو یہ 4 باتیں ہیں، معاہدہ، نفس کے ساتھ مشارطہ ہے، شرط اس کے ساتھ لگانا ہے، اور دوسری بات پھر مراقبہ ہے، اس کی نگرانی کرنی، اور تیسری بات محاسبہ ہے، حساب کرنا ہے، اور چوتھی بات مواقبہ ہے، اس کو سزا دینا ہے، اور سزا بھی اتنی کہ اس کو برداشت، اور یہ عمل مسلسل ہو۔ دیکھیں نفس اور شیطان کے ساتھ ہماری کشمکش ہے نا، ایک ساتھی بیان فرماتے ہیں کشمکش، یہ فارسی لفظ ہے، کش کھینچنے کو کہا جاتا ہے اور مکش دبانے کو کہا جاتا ہے، بس یہ کے ساتھ ہماری یہ چھیڑ چھاڑ ہوگی، یہ کبھی نفس شیطان ہمیں دبائے گا، کبھی ہم اس کو دبائیں گے، ہم اس کو زیر کریں گے، کبھی ہمیں زیر کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم مقابلہ سے بس ہم چھٹکارا پایا اور ہم خلاصی پائی، نہیں، نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ ہمارا یہ مقابلہ اور جھگڑا موت تک ہے، موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس وقت تک تعلق برقرار رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے کہ موت آ جائے، اللہ کی تابعداری کرنا ہے۔ تو نفس کو لگام لگانا ہے، نفس کے ساتھ یہ جھگڑا اور چھیڑ چھاڑ موت تک ہے ہمارا، یہ جہد مسلسل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایسے ہم دب گئے اور وہ معاملہ چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ روزانہ کے حساب سے اس طرح کرنا ہے، روزانہ کے حساب سے اس طرح کرنا ہے، تو نفس کی یقیناً اصلاح ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے ماحول چاہیے، یقیناً اپنے گھر کے ماحول میں بڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں اللہ جل جلالہ نے ایک ماحول دیا ہے، اللہ ہمیں بار بار حاضری کی توفیق دے۔ تو اس ماحول میں اگر تربیت پالی تو یہاں وہاں بھی انشاءاللہ پھر آسانی ہو جائے، گھر میں بھی گاؤں میں بھی۔ تو یہ نفس کی اصلاح ویسی نہیں ہوتی۔ اچھا کون سا کام ہے جو بغیر محنت کے ہوتا ہے؟ 2 روپے بغیر محنت کے نہیں کمائے جا سکتے، نفس جیسا بڑا دشمن، اس کو کیسے ہم زیر کر سکتے ہیں بغیر محنت کے؟ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ اہل اللہ کی صحبت، یہاں تھوڑی سی محنت ہو تو اللہ جل جلالہ سے بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ موت سے پہلی اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چند دن جو ہم یہاں آئے ہیں یہ بھی اسی لیے ہے، اپنی مقصد زندگی پہچان لے۔ ہماری اصل زندگی تو وہی ہے، موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے، چند دنوں زندگی یہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ جل جلالہ اس کے ماحول کی پوری قدر کرنے کی توفیق دے۔ ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔